السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ غیر مقلدین کا ایک اور اعتراض ہوتا ہے تقلید کے باب میں۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کا قول ان الحکم الا للہ، اس میں وہ اس طرح سے اعتراض کرتے ہیں کہ حکم جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر امام اعظم اور امام شافعی، امام مالک، امام حنبل رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے دینی مسائل میں حکم کیوں بناتے ہیں، یہ سوال ہے۔ اور وہ اس اعتراض کو قرآن کریم کی آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ اگر تقلید کرنا درست ہوتا اور ائمہ مجتہدین کو دینی مسائل میں حکم بنانا جائز ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد یہ نہیں فرماتا ان الحکم الا للہ ہے، کہ حکم صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ ائمہ مجتہدین کا حکم بنانا اور کسی دینی مسائل میں ان کی اطاعت کرنا، تقلید کرنا جائز نہیں ہے، یہ سوال کرتے ہیں غیر مقلدین حضرات۔ اس کا جواب تو بہت سارے ہیں، کچھ جواب میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ اگر غیر خدا کو حکم یا پنچ بنانا شرک ہے تو حدیث ماننا بھی شرک ہوا۔ نیز سارے محدثین، مفسرین مشرک ہوئے ہیں، کیونکہ امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام مسلم وغیرہ حضرات یہ مقلد ہیں، اور امام بخاری وغیرہ یہ مقلدوں کے شاگرد ہیں، اور کسی نہ کسی حدیث کے صحت میں یا اس کے تواتر میں یا اس کے مشہور ہونے میں یہ محدثین حضرات حکم بناتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر غیر خدا کو حکم بنانا یا غیر خدا کے حکم کی تعمیل کرنا اگر شرک ہوتا تو یہ سارے محدثین اور مفسرین حضرات مشرک ہو جاتے ہیں۔ جبکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر حدیث شریف میں اور حدیث کی روایت میں کہیں کسی صحابی غیر ثقہ ہوتے ہیں یا فاسق ہوتے ہیں تو اس حدیث کی روایت کو اور اس حدیث کو موضوع اور ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے۔ جس روایت میں کوئی مقلد آ جائے، جب کوئی روایت میں کوئی راوی فاسق آ جاتے ہیں یا غیر ثقہ آ جاتے ہیں تو اس حدیث کو ضعیف اور موضوع قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو پھر جس روایت میں اور جس کی حدیث شریف ہی ایسے آدمی کی جمع کی ہوئی ہو جو مقلد ہیں، اور ایسے راوی ہوں جو مقلد ہیں، ان کے استاد مقلد ہیں، ان کے شاگرد مقلد ہیں، تو میرے پیارے پھر آپ یہ بتاؤ وہ ساری کی ساری حدیث کو کیا کرو گے؟ روایت میں کوئی مقلد آ جاوے تو پھر مشرک آ گیا نا۔ لہذا اس طرح سے تو پھر امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام مسلم، امام نسائی
اور جتنی بھی حدیث شریف کی کتابیں ہیں، کتب حدیث ہیں، یہ سب کے سب مقلد ہیں، اور غیر مقلد اہل حدیث کے اعتراض کے مطابق غیر مقلد مشرک ہوئے۔ تو جب کسی روایت میں کوئی راوی فاسق آ جاتے ہیں تو وہ حدیث موضوع قرار دے دیا جاتا ہے، وہ حدیث کو غریب قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو اب جس کے سارے حدیث کے جمع کرنے والے جو محدثین ہیں اور راوی ہیں وہ سب کے سب مقلد ہیں، اور ان کے بقول مقلد مشرک ہیں، تو پھر ان حدیث کا کیا کرو گے؟ میں غیر مقلد سے پوچھنا چاہتا ہوں، اہل حدیث سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس حدیث کے راوی اور جو کتب حدیث مقلدین کی ہے، جن کی ترتیب دی ہوئی ہے، وہ سب کے سب مقلد ہیں، آپ کے بقول مقلد مشرک ہوتا ہے، تو پھر ان حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کیا وہ حدیث کو نہیں مانی جائے گی، یا پھر وہ سب کے سب حدیث باطل ہو گئی، ان کی روایات ختم ہو گئے؟ میرے دوستو اور بزرگوں، ایسا نہیں ہے۔ اب اگر ایسا ہوتا اور ایسا ہوگا تو پھر حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ سارے کے سارے محدثین، ان سارے کتب حدیث کے مؤلف، مرتب مقلد ہیں، پھر ان ساری حدیثوں کا کیا ہوگا؟ نہیں مانی جائے گی، جبکہ ان حدیثوں کی کتاب کو اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، غیر مقلد بھی پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حدیث کے تعلق سے بھی ایک بات اور بیان کر دوں میں آپ حضرات کو، کہ غیر مقلدین کے اعتراض کے مطابق تو وہ ساری حدیث باطل ہو گئی، چونکہ جب حدیث کے راوی میں سے کوئی ایک راوی فاسق ہوتے ہیں تو وہ حدیث کو نہیں مانی جاتی ہے، موضوع قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ کتب حدیث کے سارے مرتب، سارے مؤلف یہ مقلد ہیں، اور غیر مقلد کے اعتراض کے مطابق سارے مقلد مشرک ہوئے، تو ساری حدیث کی کتابیں اور ساری حدیث بھی باطل ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ جب فاسق کے آنے سے حدیث ضعیف ہو سکتی ہے تو وہ تو مقلد تو ان کے بقول مشرک ہو گئے، اور ان کی جمع کردہ حدیث اور ان کی ترتیب دی ہوئی حدیث وہ بھی باطل ہو گئی اس کے کہنے کے مطابق۔ تو پھر اہل حدیث کہاں سے لاؤ گے آپ؟ حدیث کے حوالہ جات آپ کیوں دیتے ہو کہ امام بخاری نے فرمایا، امام مسلم نے فرمایا، امام نسائی نے فرمایا، امام ابو داؤد نے فرمایا؟ کیوں آپ حوالہ دیتے ہو؟ آپ کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ ان حدیث کا جو ہے بطور دلیل حوالہ دے۔ میرے دوستو و بزرگوں، حکم کے تعلق سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ حکم صرف اللہ کا ہے اور اس کے علاوہ کسی کا نہیں، اور اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو حکم بناتے ہیں یا کسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں یا کسی کی اطاعت کرتے ہیں، کسی کی تقلید کرتے ہیں، تو وہ سب کے سب جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ شرک ہے، یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک حکم مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے بھیجو۔ اب بتائیے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی حکم کی تاکید کر رہے ہیں کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو ایک پنچ عورت کی طرف سے آئے اور ایک پنچ مرد کی طرف سے آئے، حکم مرد کی طرف سے آئے۔ تو پھر آپ اعتراض کرو گے تو پھر وہاں میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ حکم صرف اللہ کا ہے، میرے دوستو اور بزرگوں، اس کا بھی جواب ہے۔ حکم سے کون سا حکم مراد ہے؟ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما نے جنگ صفین کے موقع پر حکم بنایا۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی قریظہ کے معاملے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنایا۔ تو پھر حکم بنایا، اور یہ حکم بنانا بلکہ یہ تو ان روایت سے اور ان حدیث سے پتہ چلتا ہے اور قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حکم بنانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم میں جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو دو حکم بناؤ، دونوں کی طرف سے، دونوں میں جھگڑا ہوتے ہیں،
اور اس کے بعد صحابی رسول حضرت امیر معاویہ حضرت علی جنگ صفین کے موقع پر خود انہوں نے حکم بنایا. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی قریظہ کے معاملے میں حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنایا. تو حکم بنانا تو حضور کی سنت ہے. پھر آپ کہو گے پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حکم صرف اللہ کا، حکم صرف اللہ کا ہے اور حکم صرف اللہ ہے. تو میرے دوستو وہاں جو آیت کریمہ ہے جہاں میں حکم کی تردید ہے، جہاں میں حکم کا رد کیا گیا ہے، تو وہاں پر حکم سے مراد حکم حقیقی ہے. حکم سے مراد حکم حقیقی ہے کہ حکم حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. حکم حقیقی کی کا ماننا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم حقیقی کا ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے حکم کی تعمیل کرنا ہے. اور علماء کرام، مجتہدین اعظام، فقہاء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام کا جو حکم ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو جو بطور حکم، بطور فیصل لایا جاتا ہے، یہ حکم حقیقی سمجھ کی نہیں، اور بلکہ یہ ائمہ مجتہدین، محدثین کرام، مفسرین کرام، مفتیان کرام کا جو حکم ہوتا ہے اور ان کو جو بطور حکم کے لاتے ہیں، یہ حقیقت میں حکم بالواسطہ، یہ حقیقت میں یہ تمام احکام بالواسطہ خدائے تعالیٰ کا ہی حکم ہے. یہ سب کے سب جو بحیثیت حکم آتے ہیں، فیصل آتے ہیں بالواسطہ، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے. اور اس طرح سے ہم اپنے علماء کرام اور مجتہدین اعظام کے حکم کو حکم مجازی اور بلکہ حکم بالواسطہ خدا کا ہی مانتے ہیں. لہٰذا اس آیت کریمہ میں جہاں میں حکم کا رد ہے، جہاں میں حکم کی تردید کی گئی ہے، وہاں حکم حقیقی مراد ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو حکم حقیقی اور کسی کا حکم حقیقی نہیں ماننا ہے. حکم حقیقی صرف اللہ کا ہے. اور یہاں جو حکم کی اور حکم کی تاکید کی گئی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بنی قریظہ کے معاملے میں حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنایا ہے، اور اس کے بعد آیت کریمہ میں بھی جو فرماتے ہیں یہاں سب کے سب حکم مجازی ہے، اور بالواسطہ یہ سب کے سب حکم خدا ہے، حکم خدا ہے، اور حکم خدا ہے بالواسطہ. اگر دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور حضور کی حدیث بھی ہے کہ اسلام جو ہے، دین اسلام آسان ہے. اگر حکم اور حکم یہ دونوں شرک کا باعث ہوتا کہ اس کو لانے سے، اس کی تعمیل کرنے سے، حکم کی تعمیل کرنے سے، یا کسی کو حکم بنانے سے، یا کسی کو فیصل بنانے سے شرک ہو جاتا، مشرک ہو جاتے، تو پھر ساری دنیا آج کورٹ کا، کچہری کا فیصلہ مانگتی ہے. خود اہل حدیث کے سارے کیس، کتنے نہ جانے کیس جو حکم کا رد کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں، وہ خود کورٹ اور کچہری کے چکر کاٹتے ہیں. اور پھر جب جج فیصلہ سناتا ہے تو اس کو مان کر خوشی ہوتے ہیں. تو بطور ان کا اعتراض کے، وہ خود اپنے اعتراض کے مطابق وہ مشرک ہو گئے اور کافر ہو گئے. لہٰذا ایسا ان کا سوال رہتا ہے، جس سوال سے آدمی کو جو ہے ایک مسخرہ لگتا ہے، کہ خود ایسا سوال کر دیتے ہیں کہ وہ خود ہی پھنس جاتے ہیں. اس لیے میرے دوستو حاصل کلام یہ ہے، ہم ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، فقہاء کرام کے حکم کی جو تعمیل کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں، یا ان کو کسی مسائل میں بطور حکم مانتے ہیں، تو یہ سب کے سب حکم اور حکم اور فیصلے مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے. اور حکم کی جہاں میں تردید ہوئی ہے، اس کا رد ہوا ہے، وہاں حکم سے مراد حکم حقیقی کا رد ہوا ہے. ورنہ حکم مجازی کا تو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دیا. جیسے کہ میں نے ابھی میاں بیوی کے معاملے میں حکم کے تعلق سے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھ کے سنایا. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جنگ صفین کے موقع پر خود حکم بنایا گیا. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بنی قریظہ کے معاملے میں حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنایا. تو اگر حکم بنانا شرک ہوتا میرے دوستو، تو یہ صحابی رسول اور میرے آقا خود حکم نہیں بناتے کسی کو. معلوم ہوا کہ حکم بنانا شرک نہیں ہے، حکم حقیقی بنانا شرک ہے. اور حکم حقیقی بنانا اس لیے شرک ہے کہ حکم حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے اور کوئی نہیں.
استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔